بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کچھ واقعات ایسے ہوئے جن کی تصدیق اور تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی۔ ایسے ہی ایک واقعہ آج کی ویڈیو میں ہم شامل کر رہے ہیں، تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت اپنے سردار ابن سوریہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان کا سردار ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ تورات میں آخری نبی کی جو صفات و علامت بیان فرمائی گئی ہیں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کر لو۔ وہ بولا کہ آپ کے سونے کی حالات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں آپ سے وہ باتیں پوچھوں گا جو صرف نبی ہی جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا۔ دوستو، اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اور جس کی اس نے تصدیق کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کون سی غذا کھانے کے لیے دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی اور بیل کا گوشت۔ دوستو، بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی روٹی، جس کی تصدیق بھی ابن سوریہ نے کی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کون سی غذا تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام فرمائی تھی، اور یہ بھی بتائیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام عرق النساء کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ، مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما، تو میں اپنی پسندیدہ اور مرغوب غذا یعنی دودھ اور اونٹ کا گوشت بھی اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ سوریہ بولا کہ اب ہمیں آخری بات اور بتا دیجیے، تو میں بشمول اپنی جماعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ پر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے، اور کون سا فرشتہ ہے جو آپ کا رفیق ہے؟ دوستو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور تمام پیغمبروں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہی وحی لائے، اور وہی میرے اور تمام پیغمبروں کے رفیق رہے۔ اس پر ابن سوریہ بولا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ جبریل ہم یہودیوں کا پرانا دشمن ہے۔ ہاں، اگر میکائیل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ انہوں نے آپ سے کیا دشمنی کی جو تم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ سوریہ بولا، ایک تو یہ کہ نبوت و رسالت ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں رہی، مگر اب انہوں نے یہ عہدہ بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا۔ دوسری یہ کہ ہمارے باپ داداؤں پر طرح طرح کے عذابات یہی لے کر آئے۔ پھر یہ کہ ہمارے پیغمبروں نے وقت نصیر کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی کہ وہ شخص بیت المقدس کو ویران اور بنی اسرائیل کو قتل کرے گا۔ چنانچہ ہمارے باپ داداؤں نے اسے قتل کرنے کے لیے چند قاتل روانہ کیے، جنہوں نے اس بچے پر قابو پا لیا، لیکن پھر جبریل نے ہی اس بچے کو بچا لیا، جس نے پھر ہماری قوم کو قتل و ہلاک کر ڈالا۔ یہ جبریل کی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن تفسیر کبیر میں ایک روایت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ان کا وعظ سنتے۔ ایک دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے میں پہنچے تو علماء یہود جو وہاں موجود تھے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور صحابی ہمارے وعظ و نصیحت سننے نہیں آتا۔ غالباً آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودیوں، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ میں تمہاری وعظ و نصیحت سننے یہاں آتا ہوں۔ نہ ہی مجھے تم سے کچھ محبت ہے جو یہاں آتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اپنے دین سے متعلق کچھ شک و شبہات ہے، اور نہ ہی تمہارے دین سے کوئی میلان و رغبت ہے، بلکہ میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری کتابوں سے اپنی کتاب قرآن مجید کی حقانیت اور اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے اور ان کے فضائل سن کر اپنا ایمان مضبوط تر کرتا ہوں، اور الحمدللہ دن بدن میرا ایمان بڑھتا ہی چلا گیا۔ تم پر افسوس ہے کہ تم کتنے محروم و بدنصیب ہو جو قرآن کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پڑھ کر اور جان کر بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ دوستو، اس پر علماء یہود بولے کہ جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے،
ہمارے باپ داداؤں پر ساری مصیبتیں اور عذاب یہی لے کر آئے، جبکہ میکائیل ہمارے دوست ہیں کہ وہ ہم پر بارش اور رحمت لے کر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ جبریل اور میکائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں کیا درجہ رکھتے ہیں؟ وہ بولے دونوں ہی بارگاہ الہی میں مقرب ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ بے عقل کون ہے کہ تم یہی نہیں جانتے کہ جب دونوں ہی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہیں تو پھر جو ان میں سے ایک کا بھی دشمن ہوگا وہ یقیناً اللہ عز و جل کا بھی دشمن ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہونا شروع ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے تیری کلام کی موافقت فرمائی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے بیان کی تردید فرمائی اور سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔